السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی دوسری فصل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ پہلی فصل کی احادیث مبارکہ سماعت کر چکے ہیں۔ دوسری فصل کی جو حدیث ہے وہ حدیث نمبر 161 ہے، جو کہ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ربیعہ جرشی کا اصل نام ربیعہ ابن عمرو ہے، جو یمن کے علاقہ مقام جرش کے رہنے والے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کسی علاقے کے مفتی رہے ہیں۔ آپ زبردست فقیہ اور عابد شخص تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ دمشقی ہیں، یعنی دمشق کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے صحابی ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف رہا ہے کہ آپ صحابی ہیں یا نہیں ہیں، مگر زیادہ تر رجحان اور زیادہ تر اقوال اس طرف ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ ربیعہ جرشی حضرت عائشہ اور حضرت سعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے ان کا بیٹا ابو ہشام، عطیہ بن قیس وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان ربیعۃ الجرشی قال اتی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له لتنم عینک۔ حضرت ربیعہ جرشی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ فقیل له، تو پھر آپ سے کہا گیا، لتنم عینک، آپ کی آنکھ سو جائے، ولتسمع اذنک، اور آپ کے کان سنتے رہیں، ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل سمجھتا رہے۔ قال، حضور فرماتے ہیں، فنامت عینیہ، ایک روایت میں عینایہ بھی ہیں، تو میری آنکھیں سو گئیں، وسمعت اذنایہ، اور میرے کان سنتے رہے، وعقل قلبی، اور میرا دل سمجھتا رہا۔ اس سے پہلے آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں اس طرح کی چیزیں پڑھ چکے ہیں جو نیچے آ رہی ہیں۔ نیچے کے اس حدیث کا جو مفہوم ہے، تقریباً وہ مفہوم آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں سماعت کر چکے ہیں۔ تو آنے والے فرشتے نے کیا کہا کہ آپ کی آنکھیں سو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے کان سنتے رہیں، اور آپ کا دل سمجھتا رہے۔ یعنی حضور کے بارے میں کچھ تمثیل، کچھ مثال پیش کرنا تھا ان فرشتوں کو۔ تو فرشتوں نے حضور سے فرمایا کہ آپ یہ جملہ کہا فرشتوں نے حضور سے، جس کا اثر یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نیند چھا گئی، آپ سو گئے، لیکن آپ کا دل بیدار رہا اور آپ کے کان سنتے رہیں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کی نیندیں عام انسانوں کی نیند کی طرح نہیں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ سو جائیں، پھر ہم اپنی بات رکھیں، پھر ہم اپنی مثال رکھیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب پر ایمان لانے کے لیے کوئی شک و تردد نہ رہ جائے۔ چونکہ
یہ سارے معاملات، وہ ساری باتیں جو فرشتوں سے آپ نے سنی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ظاہری حالت میں نہیں بلکہ خواب کی حالت ہوں گی۔ فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا، سید بنا دارن، ایک سید نے، ایک سردار نے، ایک مالک نے گھر بنایا۔ اب وہ تمثیل پیش کی جا رہی ہے۔ سیدن اصل میں یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا اس کا ہے ہوا سیدن، اور بنا دارن یہ جو ہے صفت بنے گا۔ تو ایک سردار نے، ایک مالک نے گھر بنایا۔ فصنع فیہا مأدبۃ، پھر اس گھر کے اندر دسترخوان سجا دیا۔ وارسل داعیا، اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا۔ فمن اجاب الداعی، تو جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول کیا، دخل الدار، تو وہ گھر میں داخل ہوا۔ واکل من المأدبہ، اور دسترخوان کی موجودہ چیزوں کو کھایا، دسترخوان پر موجود چیزوں کو کھایا، یعنی دسترخوان سے کھایا۔ ورضی عنہ السید، اور وہ سردار، وہ مالک، وہ آقا اس سے راضی اور خوش ہوا۔ ومن لم یجب الداعی، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوا۔ ولم یأکل من المأدبہ، اور دسترخوان سے نہیں کھایا۔ وسخط علیہ السید، تو سردار اس سے ناراض ہوا، نالاں ہوا۔ تو یہ پوری تمثیل ہو گئی، اس سے پہلے بھی آپ یہ تمثیل پڑھ چکے ہیں۔ تو اب سید سے مراد کون ہے، دسترخوان سے مراد کون ہے، داعی سے مراد کون ہے، اس کی وضاحت خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں آگے کے الفاظ۔ قال، حضور فرماتے ہیں، فاللہ السید، تو اللہ رب العزت سید ہے، مالک و مختار ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے اللہ رب العزت کو سید کہنا صحیح اور درست ہے۔ ومحمد الداعی، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ والدار الاسلام، اور وہ جو گھر ہے جس کو سردار نے، مالک نے بنایا، وہ کون سا گھر ہے؟ الاسلام، اسلام۔ والمأدبہ، اور وہ دسترخوان کیا ہے؟ الجنہ، جنت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات ارض و سما کو جو بنایا ہے، تو یہ بنانے والا، اس پوری یونیورس کو بنانے والا سید، سردار اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اب اللہ نے جب اس کائنات رنگ و بو کو جنم دیا، کائنات رنگ و بو کو بنایا، پیدا فرمایا، تو ایک داعی کو پیغمبر کی شکل میں بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو کئی دعات آئے، خصوصیت کے ساتھ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور یہ کہہ کے بھیجا کہ لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہماری باتیں بتاؤ، اور جو بھی مرنے کے بعد ہونے والے ہیں حالات، ان حالات کے بارے میں بتاؤ، جنت و دوزخ کی تفصیلات بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان تمام چیزوں کی طرف دعوت دی۔ بھائی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے یہ آسائشیں تیار کر رکھی ہوئی ہیں، تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بندگی کرو، ہے نا۔ تو جس نے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی بات مانی، تو گویا وہ جنت الفردوس کا حقدار ہوا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت راضی اور خوش بھی ہوا۔ اور جو پیغمبر کی باتوں کا انکار کیا جن لوگوں نے بھی، تو وہ نہ جنت کا حقدار ہوا اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت ناراض بھی ہوا۔ رواہ الدارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے۔ وعن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 162۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو رافع کون ہیں؟ تو ان کا اصل نام یا تو ابراہیم ہے یا پھر اسلم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضور کی غلامی سے پہلے
یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی سعادت سے شرفیاب ہوئے تو حضرت ابو رافع نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ایمان لانے کی خوشخبری سنائی۔ تو اس بشارت کے نتیجے میں، اس خوشخبری کے نتیجے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آپ جنگ احد، جنگ خندق اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، لیکن جنگ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے تھے، حالانکہ اس وقت آپ شرف اسلام سے مشرف ہو چکے تھے۔ مشہور قول یہی ہے کہ آپ کا نام ابراہیم ہے، اسلم نہیں ہے، لیکن ابو رافع جو آپ کی کنیت ہے نا، یہ آپ کے نام پر غالب آ گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی۔ وعن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو نہ پاؤں، لا الفین تم میں سے کسی کو نہ لا الفین احدکم تم میں سے کسی کو نہ پاؤں متکئا علی اریکتہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے، یأتیہ الامر من امری کہ میری طرف سے کوئی پیغام اس کے پاس پہنچے، وہ پیغام جس کے کرنے کا یا جس کے نہ کرنے کا حکم شامل ہو، فیقول تو وہ یہ کہے لا ادری مجھے اس بارے میں خبر نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں۔ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ مطلب سمجھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لا الفین تم میں سے کسی کو میں لا الفین احدکم تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہو، اور جب میری شریعت، میرا کوئی پیغام اس کے پاس پہنچے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو یا کسی کام سے رکنے کا حکم ہو، تو وہ یہ کہے کہ لا ادری مجھے اس امر و نہی کے بارے میں نہیں پتہ ہے، ہم جو کتاب اللہ میں پائیں گے ہم اسی کی اتباع کریں گے، یہ حدیث وغیرہ کیا ہے اور اللہ کے نبی کی باتیں کیا ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ بھی خبر نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے اشارہ ہے ایسے لوگوں کی طرف جو جاہل ہیں اور آسودہ حال اور متکبر ہیں، اور اپنے تکبر کے باعث سستی اور لاپرواہی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن کے اندر موجود ہوگا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ ان کا یہ گمان ہوا کرتا ہے کہ شریعت کے جو بھی احکام ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر ہی شریعت کے سارے احکام منحصر کر دیے گئے ہیں، قرآن کے علاوہ اور بھی کہیں شریعت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے احادیث ایسے ہیں جس کے اندر وہ احکام موجود ہیں جو احکام قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن مجید مسلمانوں کے لیے دلیل اور حجت ہے، ایسے ہی حدیث پاک بھی دلیل اور حجت ہے۔ تو ان لوگوں کو گویا کہ یہ تعلیم دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کہ جو قرآن پاک میں ہو، جو احکام، جو شریعت، جو باتیں قرآن کریم کے اندر اسی کو مانے اور حدیث کو بالکل نیگلیکٹ کر دے، حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ ایسا کرنے والا شخص صحیح اور درست نہ ہوگا، صحیح عقیدے پر نہیں ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت آگے کی حدیث میں آ رہی ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، اس حدیث کی روایت امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کی ہے۔ حدیث نمبر 163 وعن المقداد بن معدی کرب، حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مقداد بن معدی کرب، کرب یہ را کے کسرے کے ساتھ،
ٹھیک ہے، یہ صحابی رسول ہیں اور قبیلے کندا سے آپ کا تعلق تھا۔ کندی وفد کے ساتھ ہی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تقریباً سال کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، اور آپ کی وفات 87 ہجری میں ہو گئی۔ کل عمر جو آپ کو ملی ہے وہ 91 ہے، 91 سال۔ ہاں، اتنا ہے کہ آپ شامیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کی احادیث بھی اہل شام کے یہاں کافی مشہور و مقبول ہیں۔ ہمس میں سکونت اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا سنو انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کی مثل دوسری چیز بھی دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی ہمیں دیا گیا ہے اور سارے احکام قرآن کریم کے اندر ہی ہیں، بلکہ کچھ احکام ایسے ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ احادیث پاک کے اندر ہیں۔ وہ اس قرآن کی مثل سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلے مماثلت کو سمجھ لیجیے۔ مماثلت اس طور پر ہے کہ جس طریقے سے قرآن کریم بذریعہ وحی نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی، ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی وحی کے طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ تک پہنچائی گئی۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں بلکہ وہی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کی وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو مماثلت وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کی مماثلت، لیکن دونوں میں فرق اس طور پر ہے کہ ایک وحی جلی ہے اور دوسرا وحی خفی ہے، یعنی قرآن کریم وحی جلی ہے اور احادیث مبارکہ وحی خفی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وحی متلو ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر متلو ہے۔ وحی متلو میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں الفاظ و عبارات سے بھی احکام متعلق ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحت نماز کے لیے اگر اس معنی کے اندر چینجنگ ہو گئی تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بے وضو اور جنبی شخص اس کو چھو نہیں سکتا ہے، بے وضو شخص اور جنبی شخص کا چھونا اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس کے الفاظ و عبارات سے بھی چند احکام متعلق ہوتے ہیں، لیکن جو وحی غیر مطلوع ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے، جیسے احادیث وغیرہ، تو آپ بے وضو بھی اس کو چھو سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ چھوئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی کی مثل دوسری چیزیں بھی دی گئی ہیں۔ الا سنو یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، ان قریب ایک ایسا شخص، ایک آسودہ حال شخص اپنی تخت پر بیٹھ کر یقول، کہ کہتا ہوگا، علیکم بہذا القرآن، تم پر اس قرآن کی اتباع و پیروی لازم و ضروری ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، تو جن احکام کو تم اس قرآن کے اندر حلال پاؤ، فاحلوہ تو اسے حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام، اور جن احکام کو حرام پاؤ، فحرموہ تو اسے حرام سمجھو۔ یعنی قرآن نے جس چیز کو حلال و حرام کہا ہے صرف اسی کو مانو، ایسا نہ ہو کہ قرآن کے علاوہ کہیں حلال و حرام لکھا ہوا ہے تو اس کو ماننا شروع کر دو، صرف قرآن کی اتباع اور پیروی کرو۔ اصل میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے ایک فرقے کی طرف، جس کو فرقہ چکرالوی کہتے ہیں، یعنی قرآنی فرقہ، اہل قرآن جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل قرآن کا جو بانی تھا نا، اس کا نام تھا عبداللہ چکرالوی۔ یہ
چکرالا ضلع میانوالی پنجاب میں پیدا ہوا تھا، اور یہ بہت مالدار بھی تھا اور لنگڑا بھی تھا ساتھ ہی ساتھ. تو ہو سکتا ہے متکئن اشارہ ہو اس کے لنگڑا ہونے کی طرف، ہے نا. یہ اریکہ یہ اس کے لنگڑا ہونے کی طرف اشارہ ہو، اور متکئن یہ اس کے مالدار ہونے کی طرف اشارہ ہو. تو بعض نے اس طرف سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اہل قرآن کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں، قرآن کے احکام و فرامین کو ہی صرف اہمیت اور اس کا اہمیت دیتے ہیں. احادیث کی طرف ان کی التفات، ان کی توجہ نہیں ہوتی. شیخ محقق کہتے ہیں کہ اس میں جو رجل شبعان کہا گیا ہے نا، تو شکم سیر ہونا یہ اس کے غبی کن ذہن ہونے سے کنایا ہے، یعنی وہ کن ذہن ہوگا، یا اس کے تکبر اور حماقت سے کنایا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ عنقریب ایک آسودہ حال شخص اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم پر یہ قرآن کی اتباع لازم و ضروری ہے. اس میں جس چیز کو حلال پاؤ اسے حلال جانو، جس چیز کو حرام پاؤ اس کو حرام جانو. وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب وہ چیزیں کیا ہیں جس کو قرآن نے تو حرام نہیں کہا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر اس کے حرمت کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی چیز، الا لا یحل لکم الحمار الاہلیج، سنو تمہارے لیے پالتو گدھا حلال نہیں ہے، یعنی پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال نہیں، تم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. تو گھریلو کا لفظ یعنی گھریلو گدھا کا لفظ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو وحشی ہے وہ اس حرمت سے خارج ہے، جسے ہم گورخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گورخر کا کھانا کیا ہے؟ حلال. یہ تو پہلی چیز ہو گئی جو قرآن کے اندر حرام نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ گھریلو گدھا نہیں کھا سکتے. دوسری چیز، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، اور پھاڑ کر کھانے والا درندہ تمہارے لیے حلال نہیں. وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ، اور پھاڑ کر کھانے والا درندہ، جیسے کہ آپ دیکھ لیں شیر ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے، یہ سب پھاڑ کر جو ہے گوشت کو چیر کر کے تب کھاتا ہے. تو اس طریقے سے وحشی جانور جو ہیں، جو درندہ ہے، اس کا گوشت کھانا بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. وَلَا لُقْطَةُ مُعَاهِدٍ، اور نہ معاہد کی گری ہوئی چیز. معاہد کہتے ہیں وہ شخص جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا ہو کہ اس کے جان مال کی حفاظت گورنمنٹ کرے گی، اس کو معاہد کہتے ہیں. لقطہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ہے. ٹھیک، تو معاہد کی گری پڑی ہوئی چیز بھی تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے. الا ان یستغنی عنہا صاحبها، ہاں مگر یہ کہ جب اس کا مالک اس سے کیا ہو؟ بے نیاز ہو. تو دیکھیے اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ مالک خود ہی اسے چھوڑ دے، اور جس کو وہ سامان ملا ہے اس کو اس کے حوالے کر دے، بخش دے کہ چلو تم ہی لے لو. دوسرا یہ معنی ہے کہ وہ چیز بالکل حقیر اور معمولی ہو کہ عادتاً طور پہ انسان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس سے بے نیازی اختیار کی جاتی ہے. اگر ایسی چیز ہے تو پھر جو ہے اس کا لینا جائز. علماء نے فرمایا کہ لقطہ یعنی گری پڑی چیز اگر حقیر اور معمولی ہو اور اٹھانے والے کو اس کی حاجت اور ضرورت ہو تو پھر وہ اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. لقطہ کے تفصیلی احکام باضابطہ کتاب فقہ کے اندر بیان بھی کیا جاتے ہیں کتاب اللقطہ کے نام سے. ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروه، اور جو کسی قوم کا مہمان بنے تو اس پر لازم یہ ہے کہ اس کی ضیافت کرے. فإن لم يقروه، اگر وہ اس کی ضیافت نہ کرے، فله ان يعقبهم بمثل قراه، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مہمانی کے برابر اس سے سامان لے لے. دیکھیے حدیث پاک کے اندر یہ حکم ہے نا
کہ مہمان کی ضیافت کرے، لیکن یہ استحباب کے اوپر معمول ہے۔ جیسے شروع کی 3 چیزیں جو تھیں نا، وحشی گھریلو گدھا کا گوشت کھانا ناجائز و حرام ہے، درندے کا گوشت، ایسے ہی معاہد کا لقطہ یعنی گرا پڑا ہوا سامان، تو لا کے ساتھ اس کی صراحت کی گئی کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، حرام ہیں، حدیث میں اس کی صراحت۔ لیکن جب مہمان کی ضیافت کی بات آئی نا، تو یہاں پر لا کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا، بلکہ فعلیہم ان یقرؤ، ان پر جو ہے ضروری ہے کہ وہ اس کی ضیافت کرے۔ یہاں وجوب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ استحباب اور اختیار کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وجوب کے معنی میں ہوتا یا فرض کے معنی میں ہوتا نا، پھر لا کے نہیں کے ساتھ اس کی صراحت کی جاتی۔ فَلَهُ أَن يُعَقِّبَهُم بِمِثْلِ قَرَا، اس کی ایک توضیح تو یہ بھی کی گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مجبور ہو، مضطر ہو، پریشان ہو، کہ اگر اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا، خوراک نہ مل پائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی ہلاک ہونے کا اگر اندیشہ ہو، پھر ایسا شخص زبردستی سامنے والے سے اپنی ضیافت کی مقدار چیزیں لے سکتا ہے، یعنی جیسے کہ مخمصہ کی حالت ہوتی ہے، اس حالت تک بندہ اگر پہنچ گیا ہے نا، تو پھر وہ زبردستی اپنی ضیافت کا حق دوسرے سے لے سکتا ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کیا، تو وہاں اہل دیہات اور صحرا نشین لوگوں نے کوئی بازار نہیں لگا رکھا تھا کہ اگر بازار وہاں لگا ہوتا تو مجاہدین کھانے پینے کی چیزیں وہاں سے خرید سکتے تھے۔ تو اس بنا پر انہیں خوراک کے معاملے میں بڑی دقت پیش آئی، مارکیٹ تو تھی نہیں، سامان خریدتے تو کہاں سے خریدتے؟ تو ان کے لیے فرمایا کہ انہیں اس علاقے کے لوگوں پر سختی کرنے کی اجازت ہے کہ وہ مہمانوں کی ضیافت کریں، اگر ضیافت نہیں کرتے ہیں تو زبردستی اس کے اونٹ یا پھر جو ہے ان کے یہاں جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو غازی حضرات اپنی خوراک کی مقدار ان سے چیزیں حاصل کر سکتے ہیں زبردستی، یہ سزا کے طور پر ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو اس کا نصف مال جبراً لے لیا جائے، یہ حکم تھا نا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں مہمان نوازی فرض ہوا کرتی تھی، بعد میں جب زکوٰۃ کی فرضیت آئی نا، تو زکوٰۃ کی فرضیت سے مہمان نوازی کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔